کام میں لگائیں. مسلمانوں نے دریا پہ بند باندھنا شروع کر دیے, ایگریکلچر نے ترقی کر لی, بیماری پہ علاج دریافت کرنا شروع کر دیے, تو طب نے ترقی کرنا شروع کر دی. مسلمانوں کو جہاں جہاں سے علم کا جو بھی حصہ ملا, جو ٹکڑا ملا, اس کو حاصل کیا. آپ نے ایسی تعلیم دی, فرمایا کلمۃ الحکمت ذالت المومن حیث وجدھا فہو احق بہا. علم اور حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے, جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. مسلمانوں نے انڈیا سے ریاضی کو لے لیا, اور یونان سے طب کو لے لیا, فلسفے کو لے لیا, جہاں سے جو چیز ملی حاصل کی, اور پھر اس میں اتنا کمال پیدا کیا کہ وہ دنیا کے امام رہے 1000 سال تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے بہت بڑا انقلاب اس دنیا کے اندر جو بنایا. ایک طرف سے تعمیر اور ترقی کے حساب سے, اخلاقیات کے حساب سے آپ دیکھیں کہ خواتین کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہوتی تھی کہ انہیں انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ماں کے قدم کے نیچے جنت لا کر کھڑی کر دی, بیٹی کو رحمت فرمایا اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ فرمایا. بیوی کے لیے فرمایا کہ خیرکم لأہلی, تم سے سب سے اچھا وہی ہے جو اپنے بیوی سے اچھا رہے. یعنی اچھے اور برے ہونے کا معیار یہ بتایا کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق دلائے, یہاں تک کہ ان کو مال میں, ملکت میں حصہ دلایا, ان کی کمائی ان کی قرار دی, ان کی شادی بیاہ میں ان کی رضا اور پسند کا اختیار ان کو دلایا. یہ ایک مظلوم اور پسا ہوا طبقہ جو تھا, اس کو فرش سے لے کر عرش پہ جو کھڑا کر دیا, یہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا. پھر آپ دیکھیں دنیا کے اندر عربی اور عجمی, کالے اور گورے, زبان وطن کی بنیاد پہ تقسیم تھی لوگوں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ یہ مساوات کا جو ہے سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. کسی عربی کو عجمی پر, کسی عجمی کو عربی پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر فوقیت ہے تو تقوی کی وجہ سے ہے, پرہیزگاری کی وجہ سے ہے, کردار کی وجہ سے ہے. تو یہ جو آج مساوات کا نعرہ دنیا لگاتی ہے, یہ مساوات کا نعرہ عملی طور پہ دیا تھا تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ غور کریں, جامع تعلیمات تھی, ایک شعبے میں صرف نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب کوئی کسی پہ فاتح ہوتا تو جنگ میں کوئی اصول ان کا نہیں تھا. جیسے آج ہمارے ہاں مشہور ہے کہ محبت اور لڑائی میں سب کچھ جائز ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے بھی اصول بتائے, لڑائی کے بھی اصول بتائے. یہاں تک فرمایا کہ اگر دشمن کے ساتھ لڑتے ہو تو صرف اسی کے ساتھ لڑو جو لڑ رہا ہے, جو ہتھیار ڈال دے, جو زخمی ہو جائے, اس کو نہیں مارنا. عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, جو اپنے کام میں مصروف ہیں ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, جو عبادت کر رہے ہیں ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ کو کسی شہر کو برباد اور تباہ نہیں کرنا. یہ اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے جو آج اقوام متحدہ نے ان کو منظور کر لیا. تو آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ بہت جامع تھی, وہ بہت کامل تھی, اکملیت کے مقام پہ موجود تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم تمام لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے. ہمارے ہاں مختلف شعبوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ بڑے دعویٰ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو, آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ, بعد از خدا بزرگ تو ہی. اس سے مختصر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صاحب